بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ہائپو تھائرائیڈزم کے حوالے سے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہائپر تھائرائیڈزم ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم سے مراد یہ ہے کہ جو باڈی کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ اپنا فنکشن نارمل سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو تھائرائیڈ گلینڈ ہارمون پیدا کرتا ہے وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی باڈی کے اندر میٹابولزم کافی زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی علامات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے جو بڑی اس کی علامت ہے، اس کے اندر مریض کا جو وزن ہوتا ہے بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مریض کی کوشش نہیں ہوتی کہ وزن کو کم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ یعنی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ کی پلپیٹیشن ہوتی ہے، ہارٹ کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، بلاکیج ہو سکتی ہے، ہارٹ کے اندر کلاٹ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ سے آنکھ کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، سکن کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، مریض کو ویکنس ہوتی ہے، خواتین کے جو منسز ہوتے ہیں وہ ارریگولر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہائپر تھائرائیڈزم کے اندر جو مینوپاز کی جو عمر ہوتی ہے اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ گوائٹر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کے اندر مختلف قسم کے نوڈولز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کافی زیادہ جو ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ سے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں اس میں ایک تو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو گریو ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہائپر تھائرائیڈزم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جب کوئی دوائی زیادہ استعمال کرے گا تو اس وجہ سے بھی ہائپر تھائرائیڈزم کے کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر جو آیوڈین زیادہ اگر پیدا ہو، پیٹیوٹری گلینڈ کی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو رسک فیکٹر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو جو پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے اس میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے مینوپاز کی عمر میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہائپر تھائرائیڈزم کا جو مریض ہوتا ہے اس کی بون جو ہیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، اس کو فریکچر ہو سکتے ہیں، اور خاص کر کے یہ کہ آسٹیوپروسس ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کر کے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہائپر تھائرائیڈائٹس یعنی کہ سویلنگ ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ سے جب تھائرائیڈ گلینڈ کے اندر ٹاکسک پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل، بخار ہو سکتا ہے، جسم درد ہو سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، آنکھوں کے اندر ریڈنس ہو، اور بہت سارے مسائل چھوٹے موٹے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سکن خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کے چھوٹے موٹے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ سے انفرٹیلٹی کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم مختصر لیول پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے ہائپر تھائرائیڈزم میں کون کون سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے جو پہلی دوائی ہے وہ ٹیوبر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تھائرائیڈ گلینڈ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں اکثر فیملیز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جن فیملیز کے اندر ٹی بی ہسٹری ہوتی ہے ان میں ہی تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابیاں ہوتی ہیں۔
تو ایسے کیسز کے اندر فیملی ہسٹری کے اندر اگر ٹی بی ہے تو ایک کا ڈوز ٹیوبرکلانم دینی چاہیے، 1 ایم کی ڈوز 15 دن بعد، یا ہائی ڈوز سی ایم کی ڈوز جو ہے مہینے میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے دوسری جو دوائی ہے وہ تھائروڈینم ہے۔ تھائرائڈ کے کیسز میں تھائروڈینم کی ایک کا ڈوز بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا فلور جو ہے وہ ہائپر تھائرائڈ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر بایوکیمک کی ایک مرکزی دوائی ہے۔ جب بھی کوئی سوجن ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے، سخت قسم کی گلٹی، ٹیومر ہوتے ہیں، نوڈولز ہوتے ہیں، تو کلکیریا فلور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا کارپ، کلکیریا آیوڈائڈ بھی وہ لوگ جو موٹے تازے ہوتے ہیں، جن کے اندر گلٹیوں کا عنصر پایا جاتا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں ان میں کلکیریا کارپ یا کلکیریا کی فیملی کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ لیکسز کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے، خاص کر کے خواتین کو لیکسز دی جاتی ہے جب مینوپاز کی جو خواتین ہوتی ہیں، یعنی 45-50 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ان کا تھائرائڈ گلینڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو لیکسز دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے اور بھی دوائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ جرنل ایک دوائی ہوتی ہے فیوکس کیو کے اندر، یہ گوائٹر کے کیسز، نوڈیول کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سپنجیا بھی جن کو گلے کے اندر گلڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سانس کی خرابی ہوتی ہے، ان کو سپنجیا کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہومیوپیتھک کے اندر ایسی دوائیاں ہیں جو انگلش دوائیوں کے اثرات کو کم کرتی ہیں، اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے نیٹرم میور کا بہت درجہ ہے۔ جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں، نمک زیادہ کھانے کی وجہ سے آیوڈین کا لیول امبیلنس ہو جاتا ہے، تو تھائرائڈ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، گوائٹر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نیٹرم میور کی ایک کا ڈوز ہائی دے کے 30 پاور میں صبح دوپہر شام استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ پلساٹیلا ان مریضوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، خاص کر کے جو پیوبرٹی سٹیج پہ ہوں اور ان کو ایسے گلے کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے 2 دانے سے بن جاتے ہیں، گوائٹر جو ہوتا ہے اس کی، یعنی تھائرائڈ گلینڈ نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے پلساٹیلا پیوبرٹی کے سٹیج کے اوپر بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے جو جنرل بے اولادی سے متعلقہ جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر جو بیماریاں ٹچ کرتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ میرا جو فون نمبر ہے وہ 0321536065 ہے۔ آپ کو ہائپر تھائرائڈزم کے حوالے سے یا ہائپو تھائرائڈزم کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، یا ہمارے نمبر پہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔